میری ماں نے کہا تھا کہ اگر سلطان معظم کی خدمت نہ کر سکے تو قیامت میں مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ سلطان عبدالحمید کو کس نے تخت سے اتارا؟ بے پناہ مخالفت اور سازشوں کا سلطان نے کس طرح مقابلہ کیا اور ان کو سرخ سلطان کیوں کہا جاتا تھا؟ سب سے اہم بات کہ عمران خان نے سلطان عبدالحمید کے دور حکومت سے کیا سیکھا؟ سائیڈ ہسٹری دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ 600 سال تک حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ میں تقریباً 36 سلطانوں نے حکومت کی ہے، جن میں سے سب سے آخر سلطان عبدالحمید کا دور تھا۔ سلطان عبدالحمید نے اپنے دور میں یہودیوں کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کے علاوہ جو لوگ سلطان عبدالحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سب سے اہم وجہ بنے، وہ ترکی کی نوجوان نسل اور اندرونی غدار تھے۔ سلطان عبدالحمید کے دور میں ترکی کی نوجوان نسل یورپ کے آزاد خیال اور بیہودہ معاشرے کو آزادی سمجھنے لگے تھے، اور وہ اس طرح کے معاشرے اور قانون کے خواہاں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا قانون ترکی یعنی سلطنت عثمانیہ میں بھی نافذ ہو۔ دوسری طرف سلطان عبدالحمید جو کہ ایک اچھے اور اسلام پسند انسان مانے جاتے تھے، وہ اس طرح کے قانون کے خلاف تھے۔ وہ اس قدم کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے اور ان کی نوجوان نسل ان کے خلاف ہو گئی۔ وہ سلطان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے اور ان کو سرخ سلطان یعنی خونی سلطان کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ جب ترکی کے نوجوان محل کے سامنے احتجاج کر رہے تھے تو سلطان عبدالحمید اپنی فوج کی طاقت سے ان کی بغاوت کچل سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی نوجوان نسل کو یورپ کے سیاستدان، سفیر، صحافی اور حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے افسران بھی سلطان عبدالحمید کے خلاف اکسایا کرتے تھے۔ ان کی ہر ممکن اور ناممکن مدد بھی کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ استنبول میں ہر دن سلطان عبدالحمید کے خلاف احتجاج کرواتے اور سرخ سلطان کے نعرے لگواتے۔ ان کا لیڈر سلطان عبدالحمید کا اپنا ہی بانجا صباح الدین تھا۔ اس کے علاوہ سلطان عبدالحمید کا اپنا بیٹا شہزادہ عبدالقادر بھی نوجوان نسل کی حمایت اور ان کی ہر ممکن مدد بھی کرتا۔ وہ اس معاملے میں اپنے باپ یعنی سلطان عبدالحمید کے بھی خلاف تھا۔ ریاست کو صرف ایک سلطان یا بادشاہ اکیلا نہیں سنبھال سکتا، ان کے ساتھ بہت سے وزیر ہوتے ہیں اور وہ ان کے وفادار بھی ہوتے ہیں، لیکن سلطان عبدالحمید کے وزیروں میں بیشتر غدار اور کئی رشوت خور تھے۔ یہی دوسری سب سے بڑی وجہ تھی جو کہ سلطان عبدالحمید کی معزولی کا سبب بنی، اور جب سلطان عبدالحمید اپنے وزیروں کو کوئی حکم دیتے یا پھر کوئی فریضہ سونپتے تو وہ اس کو دشمنوں خاص کر کے یورپینز کی خواہش کے مطابق چلاتے۔ دشمنوں کی ناپاک کوششوں کے بعد سلطان عبدالحمید کی حکومت ختم ہونے سے اسلام اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ عمران خان جو کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، جنہوں نے سلطان عبدالحمید کے دور میں نوجوان نسل کی طاقت دے کر پاکستان کی نوجوان نسل میں شعور بیدار کرنے اور اپنے حق کے لیے کھڑا رہنے کے لیے کئی سالوں تک محنت کی، وہ اس وقت سلطان عبدالحمید کی طرح غداروں کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں ہر جگہ آواز اٹھاتے ہیں۔ سائیڈ ہسٹری کی جانب سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔